میرے بھائیو، نماز کے ارکان پہ گزشتہ دنوں گفتگو ہوئی کہ کون سی چیزیں نماز میں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ ان کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، اور ان چیزوں کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو ارکان کہا جاتا ہے، فرائض کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں نماز میں واجب ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، لیکن اگر غلطی سے رہ جائیں تو ان کی تلافی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے، انہیں واجبات کہا جاتا ہے۔ لیکن جن کی تلافی سجدہ سہو سے نہ ہو سکے، جن کی اہمیت اتنی زیادہ ہو کہ کوئی اور چیز ان کا متبادل نہ بن سکے، انہیں ارکان کہا جاتا ہے، فرائض کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قیام کا تذکرہ ہوا اس درس میں کہ فرض نماز میں رکوع سے پہلے کھڑے ہونا ہر اس آدمی پہ فرض ہے جو کھڑے ہونے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کا تذکرہ ہوا کہ نماز کے شروع میں پہلی بار اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، رکن ہے، اس کے بغیر انسان نماز شروع نہیں کر سکتا۔ آج کے درس میں تیسرے رکن کا تذکرہ ہوگا اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ وہ رکن ہے جسے ہر نماز میں ادا کرنا ضروری ہے، چاہے کوئی نماز فرض ہو چاہے نفل ہو، چاہے ایسی نماز ہو جس نماز میں امام صاحب اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، یا کوئی ایسی نماز ہو جس نماز میں امام صاحب آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں ہر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اس کی دلیل پہلے نمبر پہ بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جسے جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ میرے بھائیو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے، لیکن جب بھی اختلاف ہو اللہ کہتے ہیں فردوہ الی اللہ والرسول، اس اختلاف کا حل اللہ سے لو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے لو۔ اب ہم نے اس مسئلے میں بھی حق بات کی طرف پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، غیر جانبدار ہو کر، کسی تعصب کا مظاہرہ کیے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ میرے آباء و اجداد کیا کرتے رہے ہیں، میری محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کیا کرتے ہیں، نہیں، دیکھا یہ جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے میں کیا کہا ہے۔ بزرگوں کا، اماموں کا مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے امام سب قابل احترام ہیں، ہمارے بزرگ سب قابل احترام ہیں، وہ ہمیں یہ درس دے کر گئے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی قول، ہماری کوئی رائے کسی حدیث کے خلاف نکلے تو حدیث کو سینے سے لگا لو، ہماری رائے ترک کر دو، ہمارے قول کو چھوڑ دو۔ اور یاد رکھیں، آپ کسی بھی مسئلے کو اپنائیں، کسی بھی موقف کو اپنائیں، اس موقف کی جانب بہت سے بزرگ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ ایک موقف اپناتے ہیں تو ادھر صرف حدیث ہوتی ہے، کوئی امام نہیں ہوتا۔ آپ یہ موقف اپنائیں یا وہ موقف اپنائیں، ہر جانب بہت سے ائمہ کرام ہوں گے۔ اب ہم نے اس موقف کو لینا ہے جس موقف کی جانب احادیث ہوں، اور احادیث بھی وہ جو صحیح سند سے ثابت ہوں، احادیث بھی وہ جو اس مسئلے میں بالکل صاف ہوں۔ تو میرے بھائیو، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس مسئلے میں پہلی حدیث کیا ہے، وہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور آپ سے نقل کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا صلاۃ
کوئی نماز نہیں ہوتی لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اب یہاں پہ آپ نے عام طور پہ کہہ دیا کوئی بھی نماز نہیں ہوتی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاری نماز یا سری نماز، وہ نماز جس نماز میں امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے، یا وہ نماز جس نماز میں امام صاحب آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں. آپ نے عام کہہ دیا ہے کہ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوتی اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. جب آپ نے کہا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یہاں پہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ امام کی نماز نہیں ہوتی اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یا مقتدی کی نہیں ہوتی، نہیں، آپ نے کہا جو بھی نہ پڑھے. حدیث بالکل واضح ہے اور اس کے عموم میں ساری دنیا داخل ہے. اسی مسئلے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ، کہ جو کوئی نماز پڑھے، جو بھی شخص ہو اور کوئی بھی نماز پڑھے، لم یقرأ بها بفاتحۃ الکتاب، اور اس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، فہی خداج، تو یہ نماز ناقص ہے، خداج ناقص ہے، خداج ناقص ہے، غیر تمام، مکمل نہیں ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے. جناب ابو ہریرہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والے جناب ابو صاحب نے کہا کہ میں نے کہا ابو ہریرہ، میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو تب میں کیا کروں سورہ فاتحہ کا؟ کہا اقرأ بہا فی نفسی کا، تب بھی پڑھو لیکن آہستہ آواز سے پڑھو، اونچی آواز سے نہ پڑھو. اس کے بعد جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کیوں؟ یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد کہ امام کے پیچھے بھی پڑھیں لیکن آہستہ آواز سے پڑھیں، اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. یہ حدیث کیا ہوگی؟ حدیث قدسی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی نماز میرے لیے ہے، آدھی بندے کے لیے ہے. یہاں پہ نماز کا لفظ کس چیز پہ بولا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ پہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے، آدھی بندے کے لیے. یہاں پہ نماز کا لفظ سورہ فاتحہ پہ بولا گیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز سے کتنا گہرا تعلق ہے. سورہ فاتحہ کو نماز کہہ دیا گیا ہے. تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے، آدھی بندے کے لیے ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمدنی ربی، حمدنی عبدی. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میری تعریف بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. یعنی کہ ایک ایک آیت کا جواب دے رہا ہے کون؟ اللہ. جب آپ نہیں پڑھیں گے تو جواب نہیں ملے گا، امام تنہا پڑھے گا تو صرف امام کو جواب ملے گا. یہ جناب ابو ہریرہ اسی لیے اس موقع پہ حدیث بیان کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب نمازی کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے کس کا؟ قیامت کے دن کا. اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے. اور جب نمازی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت آدھی میرے لیے ہے, آدھی میرے بندے کے لیے ہے. عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اور مدد کس کو ملے گی؟ بندے کو ملے گی. مدد کرنے والا اللہ ہوگا, لیکن مدد کس کو ملے گی؟ بندے کو ملے گی. لیکن نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد, یا اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں ایاک نعبد کا معنی ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں, اس کا معنی ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یعنی کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی نہیں. اور میرے بھائیو دعا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے. رکوع کیا ہے؟ عبادت ہے. منت ماننا کیا ہے؟ عبادت ہے. طواف کیا ہے؟ عبادت ہے. جانور ذبح کرنا اللہ کے نام پہ یہ عبادت ہے. ان میں سے کوئی بھی عبادت جب آپ کسی اور کے لیے کر دیں گے تو آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دیا. اس لیے مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ جب بھی پکارنا ہو کس کو پکاریں؟ اللہ کو پکاریں. قبر والوں کو پکاریں گے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا. گویا کہ آپ قبر والوں کو وہ مقام دے رہے ہیں جو اللہ کا مقام ہے. بغیر سبب کے مدد کرنا, بغیر سبب کے سننا, دور سے سننا, یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اور جب آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں قبر والے کو پکارتے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قبر والا بھی اللہ کی طرح مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں, اور یہ کہ وہ قبر میں ہونے کے باوجود بغیر کسی سبب کے مجھے اس مصیبت سے باہر نکال سکتا ہے, نجات دے سکتا ہے. میرے بھائی یہ تو اللہ کی صفات ہیں. تو بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آپ کہتے ہیں نماز میں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت آدھی میرے لیے ہے, آدھی میرے بندے کے لیے ہے. اور جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا, ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے. جب آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے, اور جو میرا بندہ مانگ رہا ہے میں اسے دوں گا. میرے بھائیو سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں. اتنی عظیم صورت ہے کہ اس کا نام الصلاۃ بھی ہے, نماز اس کا نام ہے. تو جب نماز میں اس کو پڑھنا نہیں ہے تو پھر اس کا نام نماز کیوں ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال یہ کیا گیا تھا امام کے پیچھے ہوں کیا تب بھی پڑھیں گے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ حدیث پیش کی تھی. اس لیے میرے بھائیو سورہ فاتحہ کا نماز میں اہتمام کیا جائے, نماز میں اس کو بڑے خشوع و خضوع سے پڑھا جائے. یہ بڑی عظیم صورت ہے, یہ بڑی عظیم دعا ہے. آپ نماز کے بعد کہتے ہیں امام صاحب سے امام صاحب دعا کریں, سورہ فاتحہ خود دعا ہے, اس سے آپ دور کیوں رہتے ہیں؟ میرے بھائیو یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے ذریعے صحابہ کرام مریضوں کو دم کرتے رہے اور اللہ شفا دیتا رہا. یہ وہ عظیم صورت ہے جسے قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت کہا گیا ہے. قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ آیت الکرسی. اور قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت مقام کے لحاظ سے, شان کے لحاظ سے کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. ہمارے وہ احباب, ہمارے وہ دوست, وہ علماء کرام جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں 9ویں پارے میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ سے غور سے سنو, وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رب کی رحمت نازل ہو. میرے بھائی اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا. پہلے نمبر پہ اس آیت میں عام قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے, صرف سورہ فاتحہ کی بات نہیں ہو رہی. عام کہا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو
آپ غور سے سنیں اور خاموش رہیں. تو عام قرآن پاک کی جب تلاوت ہو آپ خاموش رہیں, لیکن سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو تو آپ پڑھیں, کیونکہ بخاری میں آ گیا, مسلم میں آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا, جن کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا, جو قرآن پاک کے مفسر ہیں, انہوں نے بتا دیا. دوسرے نمبر پہ میرے بھائی, اس آیت میں یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ تلاوت کب کی جا رہی ہو, نماز میں یا نماز کے علاوہ. عام کہا گیا ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تم غور سے سنو اور خاموش رہو. وَإِذَا, جب بھی. لیکن میرے بھائیوں آپ دیکھتے ہوں گے کہ عام طور پہ مساجد میں بہت سے لوگ ایک ہی وقت میں اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے. جبکہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو غور سے سنو, خاموش رہو. آیت میں یہ نہیں کہا گیا نماز میں. لیکن مساجد میں ایک ہی وقت میں بہت سے لوگ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے کئی دوست سمجھے ہیں. آیت کا مطلب کیا ہے, آئیے قرآن پاک کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 24ویں اس پارے میں, وقال الذین کفروا, اور کافروں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ کافروں نے کہا, لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کی تلاوت نہ سنو. کنہوں نے کہا؟ والغوا فیہ, اور شور شرابہ کرو. لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آ جاؤ. یہ مکہ کا واقعہ ہے. مکہ میں اہل مکہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تلاوت نہ سنا کرو, جب یہ تلاوت کریں شور شرابہ کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, گویا کہ یہ کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے, اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ان کی جواب میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن کی تلاوت ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ, غور سے سنو, وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو, تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں. تو میرے بھائیو, یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی. مکہ میں امام اور مقتدی کا معاملہ موجود ہی نہیں تھا. یہ عام بات ہو رہی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نماز کے علاوہ کا مسئلہ ہے. نماز کا مسئلہ کیا ہے, جو بخاری مسلم کی حدیث میں بتا دیا گیا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, جیسے نماز میں قیام رکن ہے, جیسے نماز میں پہلی تکبیر رکن ہے, ایسے ہی نماز میں سورہ فاتحہ بھی رکن ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اب میں آپ کے سوالوں کی جانب آتا ہوں.